پھر جب زوال کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن عرفات میں، یعنی عرفات کے سینٹر میں جہاں تقریباً جبل رحمت ہے، اس کے دامن میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت طویل خطبہ ہے، ظاہر ہے وہ ساری شقیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ بطور تبرک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کی تمام رسوم کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، یہ ان کو بالکل ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں، ان کو پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں، یہ ساری رسمیں ختم ہو چکی ہیں۔ فرمایا کہ آج زمانہ ایک نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے، لہذا پچھلے تمام معاملات بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ مثلا آپ سرکار نے فرمایا کہ جو پچھلے خون بہا تھے، کسی نے قتل کیا ہوا تھا تو بدلہ باقی تھا، وہ بھی ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ سب سے پہلے اپنی ایگزامپل پیش کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان بنی عبد المطلب کی طرف سے ربیعہ بن حارث، جس کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا، اس کا خون معاف کرتا ہوں، اس کو خون میں معاف کرتا ہوں، ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود یہ بھی حرام ہے، اور دور جہالت میں جنہوں نے سود پر قرضے دیے ہوئے تھے وہ کل عدم ہو گئے، اب وہ سود نہیں لے سکتے۔ اگرچہ آیات قرآنی کی روح سے تو پہلے ہی سود کے حرام ہونے کا اعلان تھا، لیکن کچھ لوگ کشمکش میں تھے کہ ہم پہلے جو قرضے سود پر دے چکے ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں یہ اعلان فرما دیا کہ سود پچھلے جو سارے باطل کر دیے گئے، کل عدم ہو گئے۔ اور اس پہ بھی آپ سرکار نے سب سے پہلے اپنی ایگزامپل پیش فرمائی کہ میرے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ بھی سود پر قرضے دیتے تھے، فرمایا سب سے پہلے میں ان کا سود کل عدم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یعنی اپنے خاندان کی، اپنے چچا جان کی سب سے پہلے آپ نے مثال پیش فرمائی، اور فرمایا کہ اصل زر جس کو انگلش میں کیپٹل کہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، یعنی قرضہ دیا ہوا ہے، جو اصلی قرضہ کی رقم تھی جس کو عربی میں راس المال اور انگلش میں کیپٹل اور اردو میں اصل زر کہتے ہیں، یعنی جو اصل قرضے کی رقم ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس پر جو سود لینا تھا اوپر، جس کو بیاج بھی کہتے ہیں انگلش میں انٹرسٹ اور یوجری کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ لینا جائز نہیں ہے۔ اس کا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ دور جہالت کے زمانے کے بھی جو سود ہے وہ کل عدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ حالانکہ عربیوں میں اپنے سپر سٹیزن ہونے کا خیال بڑا چھایا ہوا تھا، دور جہالت کا جو تکبر تھا کہ باقی دنیا کو کیا کہتے تھے، عجمی۔ عجمی کا مطلب کیا ہے، گونگا، مطلب یہ تھا کہ ہم کوئی اسپیشل لوگ ہیں، ہمیں بولنے کا سلیقہ آتا ہے۔ اور یہ میں پہلے بھی اس منبر سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعویٰ کوئی ایسا غلط بھی نہیں تھا، عربی میں بہت سی خوبی ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ پوری دنیا میں سنگولر اور پلورل ہے، ہر زبان میں واحد اور جمع، لیکن عربک ایک ایسی واحد لینگویج ہے کہ جس میں واحد اور دو کے لیے کیا ہے، تثنیہ، اور تین سے زائد پر جمع کا صیغہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک عام مثال دیتا ہوں، حرمین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو حرم، کیا حرم مکہ اور حرم مدینہ، اور ادبر ہم اس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں، شریفین، حرمین شریفین، یعنی دونوں عظمت والے، شرافت والے حرم، ٹھیک ہے، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور جمع تین سے زائد پر شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنے والے، لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ اب کوئی فضیلت کے معیار نہیں کہ فلاں زبان بولتا ہے یا فلاں زبان بولتا ہے، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو
عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا اسی طرح رنگ بھی معیار ہے، کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے معیار ہے کہ گورا رنگ جو ہے فضیلت کی وجہ سمجھتے ہیں یا زبان کو فضیلت کی وجہ سمجھتے ہیں، اور یہ دنیا والوں کا معیار ہے۔ اسلام کے نزدیک معیار کیا ہے؟ کہ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا۔ آج جو عصر حاضر میں لوگ رنگ کو، نسل کو اور زبان کو بت بنا کر پوج رہے ہیں کہ جی ہماری زبان بولنے والا ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، چاہے حق پر ہے یا نا حق ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا، کہتے ہیں نا لوگ کہ جی ہمارے دھڑے کا ہے، چاہے غلط ہی کیوں نہیں، ہم تو اپنے دھڑے کا خیال کریں گے۔ تو علامہ اقبال اسی اسلامی تعلیم کو بیان کرتے ہوئے جو حضور نے فرمایا تھا کہ معیار عزت کیا ہے؟ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ موضوع علامہ اقبال نے اپنے کلام میں بہت واضح کیا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں بھی یہ بحث جاری تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے سارے ہندوستانی، ایک موقف یہ تھا، لیکن علامہ اقبال اور دیگر علماء دین اور علماء کا موقف یہ تھا کہ کسی ایک وطن میں رہنے سے قومیت نہیں بنتی، بلکہ نظریے اور مذہب کی بنیاد پر قوم بنتی ہے۔ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے بھی علامہ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ جو مغرب کا تصور ہے ملت کا کہ کسی بھی ملک میں رہنے والا ایک قوم ہوتا ہے، کہا نہیں، تم اپنی ملت کا ان پر قیاس نہ کرو، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، سب کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں رک کر ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے وطن میں کرپشن کی دوڑ چل رہی ہے، اس کا حل بھی اسی فرمان میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر بندہ فطری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری عزت کی جائے، میری ریسپیکٹ کی جائے۔ تو جب انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ معیار عزت ہمارے ہاں دولت ہے، تو دیکھا میرے پاس دولت نہیں، لوگ دولت والے کو سلام کرتے، دولت مند کی ریسپیکٹ کرتے، تو اس نے انفیئر مین سے، ناجائز ذرائع سے دولت بنانا شروع کر دی تاکہ میری ریسپیکٹ ہو۔ اگر ہم ریسپیکٹ کا معیار، عزت کا معیار، فضیلت کا معیار تقویٰ رکھتے، پرہیزگاری رکھتے جو اسلام نے مقرر کیا اور جس کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں فرمایا، اور ساتھ ہی آیت پڑھی سورۃ الحجرات کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اگر یہ معیار عزت بنا لے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کرپشن کا سلسلہ بند ہو جائے۔ جب لوگ دیکھیں گے یار میں نے اتنی دولت بھی بنا لی ہے، میری کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں کرتا، ہاں جو متقی سائیکل پر بھی جا رہا ہے اس نے کرپشن نہیں کی، لوگ اس کو جھک جھک کر مل رہے ہیں، تو پھر میں بھی متقی بن جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ دولت کاہے کے لیے کما رہا تھا؟ تاکہ لوگ سلام کریں، ریسپیکٹ کریں، عزت دیں۔ تو جب عزت نہ ملی تو پھر واپس اسی راستے پہ آنا پڑے گا نا۔
تو ایک سادہ سی بات ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ بلکہ آج جو ہم خطبہ حجۃ الوداع کے چند اہم حصے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، تم میں سے جو حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے، یہ ہماری باتیں۔ اس لحاظ سے بھی امت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار کیا تو اس خواہش کو عملی تعبیر دیتے ہوئے آگے پہنچائیں۔ فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب کو بتا دیں یہ باتیں جو میں آج اعلان کر رہا ہوں۔